کیا آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن ایک نمازی، ایک سخی اور ایک شہید کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے؟ وہ غلطی کیا ہے؟ ہماری نیت۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب صحیح بخاری بھی اسی بات سے شروع ہوتی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی پہلی حدیث کی، جو آپ کی عبادت، آپ کی محنت اور آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1، اردو ترجمہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی عمل دو لوگوں کے لیے مختلف نتیجہ کیوں رکھتا ہے؟ ایک شخص نیکی کرتا ہے مگر اسے ثواب نہیں ملتا، اور دوسرا کم عمل کے باوجود بہت بڑا اجر پا لیتا ہے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، نیت کا۔ حدیث کی وضاحت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم حدیث کی، جو ہمیں امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سب سے پہلے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی اصل قیمت آپ کی نیت طے کرتی ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو چھوٹا عمل بھی بہت بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو بڑا عمل بھی بے قیمت ہو جاتا ہے۔ مثال سے سمجھیں، فرض کریں ایک شخص روزہ رکھتا ہے مگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اسے نیک کہیں، اور دوسرا شخص روزہ رکھتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دونوں ایک ہی عمل کر رہے ہیں مگر اللہ کے نزدیک ان کا درجہ بالکل مختلف ہوگا، کیونکہ اللہ دل کو دیکھتا ہے، عمل کو نہیں صرف۔ اس حدیث کا سب سے بڑا سبق، یہ حدیث ہمیں زندگی کا سب سے بڑا اصول سکھاتی ہے، یعنی تم جو بھی کرو پہلے اپنی نیت درست کرو، کیونکہ نیت وہ بنیاد ہے جس پر پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت مضبوط ہوگی، اور اگر نیت خراب ہو تو سارا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ آج کی زندگی میں اس حدیث کا اطلاق۔ آج کے دور میں ہم بہت سے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر دینی ویڈیوز بھی بناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم یہ سب اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ ایک اہم حقیقت، شیطان انسان کو عمل سے نہیں روکتا بلکہ وہ نیت خراب کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تم مشہور ہو جاؤ گے، تمہیں تعریف ملے گی، اور ہم نیت اللہ سے ہٹا کر دنیا کی طرف کر دیتے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا، ہر عمل سے پہلے نیت کو چیک کریں، دل سے کہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں کی تعریف کی خواہش کو کم کریں، اخلاص پیدا کریں۔ خلاصہ سبق، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، اسلام میں اصل چیز عمل نہیں بلکہ نیت ہے۔ ہر عمل کا اجر نیت کے مطابق ملتا ہے۔ دکھاوا عمل کو برباد کر دیتا ہے، اخلاص عمل کو عظیم بنا دیتا ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو اپنے اعمال نہیں، اپنی نیت بدلیں، کیونکہ جب نیت اللہ کے لیے خالص ہو جائے تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ آخری پیغام، یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1، نیت بدل دے گی تمہاری زندگی۔